السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں رہتی تھی اور گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد جب ہم نے اس کا لکڑی کا صندوق کھولا تو اندر سے بھاری مقدار میں سونے کے زیور اور ایک پرانا نکاح نامہ نکلا۔ اس نکاح نامے پر لکھے ہوئے دلہا کا نام پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ عورت ہماری خادمہ نہیں بلکہ ہمارے خاندانی اور بہت پرانے مکان کے بالکل آخری اور عقبی حصے میں ایک چھوٹی سی تاریک اور خستہ حال کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، جس کی دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی تھی۔ اور اس کوٹھڑی میں وہ بوڑھی اور کمزور سی عورت پچھلی کئی دہائیوں سے مقیم تھی، جس کا چہرہ وقت کی سختیوں اور گہری جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اور نہ سمجھ آنے والا سکون ہمیشہ طاری رہتا تھا۔ اور اس کا دن ہمارے جاگنے سے بہت پہلے، سورج نکلنے سے بھی قبل اندھیرے میں ہی شروع ہو جاتا تھا۔ جب سارا گھر گہری نیند سو رہا ہوتا تھا تو وہ خاموشی سے بستر سے اٹھ کر سب سے پہلے بڑے سے کچن میں جھاڑو دیتی تھی۔ اس کے جھاڑو لگانے کی ہلکی ہلکی آواز فجر کی خاموشی میں ایک عجیب سا احساس پیدا کرتی تھی، لیکن وہ اتنی احتیاط سے اپنا کام کرتی تھی کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ صحن کی صفائی کے بعد وہ سیدھا باورچی خانے کا رخ کرتی اور مٹی کے بڑے بڑے چولہوں میں لکڑیاں جلا کر سب کے لیے ناشتے کا بندوبست شروع کر دیتی۔ اس کے ہاتھ اتنی تیزی سے چلتے تھے کہ جیسے وہ کوئی مشین ہو، لیکن اس تمام مشقت کے دوران اس کے منہ سے کبھی کوئی شکوہ، شکایت یا تھکاوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ وہ گھر کے سب سے مشکل اور محنت طلب کام اپنے ذمہ لے لیتی تھی، جیسے بھاری برکم پیتل اور تانبے کے برتنوں کو راکھ اور مٹی سے رگڑ رگڑ کر چمکانا، کپڑے دھونے کے لیے کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر پانی نکالنا، اور سارا سارا دن آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں پکانا۔ گرمیوں کی شدید دوپہریں ہوں جب سورج آگ برسا رہا ہوتا اور گھر کے تمام افراد ٹھنڈے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے، وہ اکیلی تپتے ہوئے صحن میں کپڑے پھیلا رہی ہوتی یا مسالے پیس رہی ہوتی، اور سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں جب سب لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوتے، وہ ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی ہوتی۔ ہم نے بچپن سے جوانی تک اسے ہمیشہ اسی ایک حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ سادے اور پرانے ہوتے تھے، جن پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر سا محسوس ہوتا تھا، جس میں نہ جانے کتنے راز اور کتنے دکھ چھپے تھے، لیکن اس نے کبھی اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے گالوں تک نہیں آنے دیا۔ وہ اس قدر خاموش طبع تھی کہ بعض اوقات گھر میں نئے آنے والے مہمان اسے گونگی سمجھتے تھے، کیونکہ اس نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی۔ اگر اسے کھانا دے دیا جاتا تو وہ خاموشی سے کھا لیتی، اور اگر کبھی کوئی بھول جاتا تو وہ خود سے کبھی بھوک کا اظہار نہیں کرتی تھی، بس پانی پی کر صبر کر لیتی تھی۔ گھر کے بچے جب کھیلتے ہوئے اس کی کوٹھڑی کی طرف نکل جاتے تو وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی، لیکن کبھی انہیں گود میں اٹھانے یا ان سے باتیں کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے قریب جانے سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ گھر کے بڑے بھی اس کی اسی خاموشی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ کسی نے کبھی یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سب بس اسے ایک کام کرنے والی مشین سمجھتے تھے،
جس کا مقصد صرف اور صرف اس گھر کی خدمت کرنا تھا۔ وہ کبھی کسی تہوار پر بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ جب عید کے دن سارا گھر نئے کپڑوں اور خوشیوں سے مہک رہا ہوتا تھا اور ہر طرف ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھی، وہ تب بھی اپنے اسی پرانے لباس میں باورچی خانے کے کسی کونے میں بیٹھی برتن صاف کر رہی ہوتی یا مہمانوں کے لیے کھانا نکال رہی ہوتی۔ کسی نے کبھی اس کے لیے نئے کپڑے بنانے کا نہیں سوچا، نہ ہی اس نے کبھی کسی سے کوئی فرمائش کی۔ بس ایک سائے کی طرح اس گھر میں موجود تھی، جس کی موجودگی کا احساس صرف اس کے کیے گئے کاموں سے ہوتا تھا۔ اگر وہ کبھی بیمار بھی پڑ جاتی تو وہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی تھی۔ بخار میں تپتے ہوئے جسم کے ساتھ بھی وہ اپنے سارے کام اسی ذمہ داری اور لگن سے انجام دیتی جیسے کوئی صحت مند انسان کرتا ہے۔ اس کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی، درد کو اپنے اندر ایسے چھپا لیتی تھی جیسے اس نے درد کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہو۔ ہم نے کئی بار اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر اپنے کام میں مگن رہتی اور ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کا یہ رویہ ہمارے لیے ایک معمہ تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس گھر کی ہر دیوار پر، ہر کونا، ہر دروازہ اس کی محنت کا گواہ تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس مکان کی دیکھ بھال میں گزار دی تھی، لیکن اس نے کبھی اس گھر پر اپنا کوئی حق نہیں جتایا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک حقیر سی ہستی سمجھتی تھی، جس کا کام صرف دوسروں کی خدمت کرنا اور بدلے میں کچھ بھی نہ مانگنا تھا۔ اس کے دل میں کیا دکھ تھے، وہ کس بات پر اداس ہوتی تھی، اس کی کیا خواہشات تھیں، سب باتیں اس کے ساتھ ہی دفن تھیں۔ وہ اپنے رب کے سوا کسی سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کرتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر گہری نیند سو رہا ہوتا، اس کی کوٹھڑی سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ پھر سے وہی پتھر کی مورت بن جاتی تھی، جس پر کسی بھی جذبے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی یہ دوہری زندگی ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ کوئی انسان اتنے سالوں تک ایک ہی حالت میں کیسے رہ سکتا ہے، بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے کچھ مانگے، بغیر کسی سے شکایت کے۔ یہ کیسی زندگی تھی اور یہ کیسا صبر تھا جو اس نے اپنایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی کبھی کم نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی زبان کبھی نہیں کھلتی تھی۔ وہ اپنے کاموں کو اتنی محنت اور مہارت کے ساتھ کرتی تھی کہ کسی کو بھی اس میں کوئی خامی نکالنے کا موقع نہیں ملتا تھا، چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں لگی رہتی اور اس نے کبھی کسی سے ہمدردی کی توقع نہیں کی تھی۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ گھر کا کوئی بھی کام ادھورا نہ رہے اور کسی کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح پیش کرتی تھی، جس کے نیچے بیٹھ کر سب سکون محسوس کرتے تھے۔ لیکن اس درخت کی جڑوں میں کتنا درد چھپا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی اس خاموشی نے ہمیں بھی خاموش کر دیا تھا اور ہم نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم سب کے لیے وہ بس ایک ایسا وجود تھی جو اس گھر کا ایک لازمی حصہ تو تھی، لیکن پھر بھی سب سے الگ اور کٹی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کی اس طویل اور خاموش سفر میں اس نے کبھی کسی سے
تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ وہ ایک راز تھی جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے تو تھا، لیکن ہم اسے کبھی سمجھ نہیں پائے۔ اس کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا تھا، وہی صبح، وہی کام، وہی خاموشی اور وہی رات۔ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، نہ ہی وہ کوئی تبدیلی چاہتی تھی۔ وہ بس اپنے مقررہ کاموں کو پورا کرنے میں لگی رہتی۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ کبھی کسی جھگڑے میں نہیں پڑتی تھی، کبھی کسی بحث میں حصہ نہیں لیتی تھی، کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی اداسی اور اس کی خوشی، سب کچھ اس کی خاموشی کے اندر قید تھا۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جس کا ہر ورق خالی تھا، لیکن اس کی جلد پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا جسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی کسی نے۔ وہ بس اپنے آپ میں گم رہتی اور اپنے ہی خیالوں میں غرق رہتی تھی۔ ہمیں اس کی اس حالت پر کبھی ترس آتا تو کبھی حیرت ہوتی، لیکن ہم نے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ بس ایک خاموش تماشائی کی طرح اس گھر کے ہر فرد کو دیکھتی رہتی اور اپنے دل میں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ ہم نے اسے ہمیشہ ایک ایسی ہستی کے طور پر دیکھا جو صرف اور صرف محنت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، جس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، جس کی کوئی اور پہچان نہ ہو، جس کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو۔ وہ گرمیوں کی دوپہروں میں درختوں کے سوکھے پتے جمع کرتی رہتی تاکہ چولہے کے لیے ایندھن کا انتظام ہو سکے، اور سردیوں میں وہ سارا دن گھر کے صحن میں بچھی ہوئی پرانی صفوں کو جھاڑتی اور دھوتی رہتی۔ اس نے کبھی اپنے لیے کوئی نیا بستر نہیں مانگا، نہ ہی کبھی اپنے سر پر اوڑھنے والی چادر بدلنے کی خواہش کی۔ اس کی چادر کے کنارے پھٹ چکے تھے، لیکن وہ انہیں بڑی احتیاط سے سی لیتی تھی، اور اسی چادر کو اپنے سر اور کندھوں کے گرد لپیٹ کر اپنے سارے کام کرتی رہتی تھی۔ جب بارش ہوتی تو سارا گھر اپنے کمروں میں چھپ جاتا، لیکن وہ بارش کے دوران بھی صحن میں کھڑی رہتی تاکہ بارش کے پانی کو گھر کے اندر آنے سے روک سکے اور نالیوں کو صاف کر سکے۔ اس کا وجود ہمارے گھر کی بنیادوں کی طرح تھا، جو زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے، جسے کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن وہ پوری عمارت کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے خاندان کا سارا بوجھ خوشی سے اٹھا رہی تھی، اور کسی کو اس بوجھ کا احساس تک نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہم نے کبھی اس کے چہرے پر غصے کی کوئی لکیر نہیں دیکھی تھی، نہ ہی کبھی اس کے ماتھے پر شکن آئی۔ اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دیا تھا اور اپنی ہستی کو اس گھر کی مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی ماضی تھا، نہ کوئی حال، اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ وہ بس وقت کے ایک ایسے پہیے کا حصہ تھی جو بغیر کسی منزل کے بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہمارے لیے ایک ایسی پہیلی تھی جس کا جواب تلاش کرنے کی ہم نے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ہماری زندگیاں اپنے ہی مسئلوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھیں کہ ہمیں کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم اس کی ذات پر بھی غور کر سکیں۔ وہ بس ایک سائے کی طرح آتی اور سائے کی طرح چلی جاتی۔ اس کا چلنا پھرنا اتنا خاموش ہوتا تھا کہ جیسے ہوا کا کوئی جھونکا ہو جو بغیر کوئی آواز پیدا کیے گزر جاتا ہے۔ اس کی ساری عمر اسی طرح گزر گئی، اور ہمارے گھر کے پچھلے حصے کی اس کوٹھڑی میں وہ عورت برسوں سے مقیم تھی جو سارا دن گھر کی صفائی اور دیگر کاموں میں مصروف رہتی اور کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی تھی۔ ہم سب اسے ایک عام ملازمہ سمجھتے تھے جو صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی،
اور کسی کی گفتگو میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک ایسی صبح طلوع ہوئی جس نے ہمارے گھر کی دہائیوں پرانی اور خاموش ترتیب کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی یخ بستہ اور دھندلی صبح تھی، جب سورج کی کرنیں بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھیں۔ معمول کے مطابق گھر کے تمام افراد اپنی اپنی جگہوں پر گہری نیند سو رہے تھے، لیکن اس دن فجر کے وقت صحن سے جھاڑو لگنے کی وہ جانی پہچانی آواز نہیں آئی جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری صبح کا پہلا احساس ہوا کرتی تھی۔ باورچی خانے سے لکڑیاں جلنے کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کی بالٹیوں کو بھرنے کا کوئی شور تھا۔ جب دن کافی چڑھ گیا اور دھوپ صحن کے بیچوں بیچ آ گئی تو گھر کے بڑوں کو تشویش ہوئی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خاموش عورت اپنے مقررہ وقت پر اپنے کاموں میں مصروف نظر نہ آئے۔ ابتدا میں سب نے یہی سوچا کہ شاید آج سردی کی شدت کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ گھر کی ایک خاتون نے قدم بڑھائے اور پچھلے حصے میں موجود اس کی تاریک کوٹھڑی کی طرف چل پڑی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، بلکہ صرف بھیڑا ہوا تھا۔ جب اس دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا گیا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کوٹھڑی کے اندر ایک عجیب سی خنکی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ عورت اپنی اسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پرانی چادر کو اپنے چہرے تک اوڑھ رکھا تھا، جیسے وہ شدید سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے کئی بار آوازیں دی گئیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ جب قریب جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا گیا تو وہ برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر وہی پرانا اور گہرا سکون طاری تھا جو زندگی بھر اس کی پہچان رہا تھا۔ وہ خاموش عورت جس نے اپنی ساری زندگی اس گھر کی خدمت میں گزار دی تھی، اب ہمیشہ کے لیے ایک ایسی گہری نیند سو چکی تھی جس سے اسے کوئی بیدار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی موت کی خبر پورے گھر میں ایک سنسنی کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا، کیونکہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح اچانک ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کی میت کو دیکھ کر گھر کے ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو شاید اس کی محبت کے نہیں تھے، بلکہ اس کی اس بے لوث خلوص اور محنت کے تھے جو اس نے ساری عمر ہمارے لیے کی تھی۔ اس کا کفن دفن بھی اسی خاموشی اور سادگی کے ساتھ کیا گیا جیسی اس کی زندگی تھی۔ محلے کے چند لوگ جمع ہوئے اور اسے قریبی قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جس نے ہم سب کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد والے چند دن ہمارے لیے بہت کٹھن اور مشکل تھے، کیونکہ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ صحن میں سوکھے پتوں کے ڈھیر لگ چکے تھے، باورچی خانے کے برتنوں پر راکھ اور چکنائی جمنے لگی تھی، اور کنویں سے پانی نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تب ہمیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بظاہر کمزور اور خاموش عورت تن تنہا کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس گھر کی ایک ایسا ستون تھی جس کے گرنے سے پوری عمارت ڈگمگا گئی تھی۔ اس کی کمی ہر موڑ پر اور ہر قدم پر محسوس ہوتی تھی، لیکن اب وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی موت کو ایک ہفتہ بیت گیا۔ گھر کے افراد نے کسی نہ کسی طرح اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈال لی، لیکن اس کی کوٹھڑی کی طرف جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بند دروازہ ہمیں ہر وقت اس کی یاد دلاتا تھا،
آخر کار گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس خاموش عورت کی وفات کے بعد جب اس کے کمرے کو صاف کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ ذمہ داری مجھے اور ایک دو اور افراد کو سونپی گئی تاکہ ہم اس کوٹھڑی میں موجود اس کا بچا کھچا سامان سمیٹ لیں اور اس کمرے کو دھو کر صاف کر دیں۔ جب ہم نے اس خستہ حال اور تاریک کوٹھڑی کے اندر قدم رکھا تو وہاں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو مٹی، پرانے کپڑوں اور اس کی تنہائی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ کمرے میں روشنی کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا، صرف دیوار کے اوپری حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں سے سورج کی ایک پتلی سی لکیر اندر آ رہی تھی، اور اس لکیر میں مٹی کے ذرات اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دیواروں کو چھو کر دیکھا تو وہ بالکل سرد تھیں اور ان پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھیں جن کے اندر کیڑوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ اس عورت نے کبھی ان دراڑوں کی شکایت نہیں کی تھی، وہ بس خاموشی سے اس ویرانی کو برداشت کرتی رہی۔ کمرے کا فرش کچا تھا، وہاں سامان کے نام پر کچھ خاص نہیں تھا۔ ایک کونے میں مٹی کا ایک پرانا گھڑا رکھا تھا جس کا منہ ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر ایک پھٹی پرانی جائے نماز بچھی تھی جس کے کنارے گھس چکے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے اپنی کتنی راتیں اس پر سجدہ ریز ہو کر گزاری ہوں گی۔ تپائی پر ایک مٹی کا تیل والا دیا رکھا تھا جو شاید اس کی راتوں کا واحد ساتھی تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ پرانی سی چارپائی بچھی تھی جس کی رسیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ کر لٹک رہی تھیں اور جس پر سو کر اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ چارپائی کے اوپر ایک پرانی سی رضائی اور ایک سخت تکیہ رکھا ہوا تھا۔ ہم خاموشی سے اس کے اس معمولی سے سامان کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ اور اداسی بھرتی جا رہی تھی کہ اس نے کتنی قسم پرسی اور سادگی میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اس کی دنیا بس اسی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تک محدود تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اس کی جائے نماز اور گھڑے کو اٹھا کر باہر رکھا، پھر اس کی چارپائی کو سمیٹنے لگے۔ چارپائی کو کھسکاتے وقت ہماری نظر اس کے نیچے موجود اندھیرے حصے میں پڑی جہاں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر کونے میں رکھا ہوا لکڑی کا ایک بڑا صندوق پڑا تھا۔ یہ صندوق کافی پرانا اور مضبوط دکھائی دے رہا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں لگی ہوئی تھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر زنگ لگ چکا تھا۔ اس صندوق پر مٹی کی ایک بہت موٹی تہ جمع ہوئی تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اسے کئی سالوں سے اپنی جگہ سے ہلایا بھی نہیں گیا۔ ہم نے کافی زور لگا کر اس بھاری صندوق کو چارپائی کے نیچے سے باہر نکالا اور کمرے کے بیچ میں جہاں تھوڑی سی روشنی تھی وہاں لا کر رکھ دیا۔ صندوق کے اوپر ایک بڑا اور پرانا سا تالا لٹک رہا تھا جس پر بھی زنگ آ چکا تھا۔ ہم نے اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن اس کی چابی کمرے میں کہیں نہیں ملی۔ اس صندوق کو دیکھ کر ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بھی سوچ لیا کہ اس غریب اور بے سہارا عورت کے پاس بھلا ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اس نے اتنے مضبوط تالے میں بند کر کے رکھا ہوگا۔ ہمارا یہی خیال تھا کہ اس میں شاید اس کے چند پرانے کپڑے ہوں گے جو کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں گے۔ ہم نے کچھ دیر اس بند صندوق کو بغور دیکھا اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کا تالا ہر صورت توڑنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی چابی کا ملنا اب ناممکن لگ رہا تھا اور ہمیں یہ کمرہ بھی مکمل طور پر خالی کرنا تھا۔ میں جلدی سے باہر گیا اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود
اوزاروں والے چھوٹے کمرے سے لوہے کا ایک بھاری ہتھوڑا اٹھا لایا۔ جب میں واپس کوٹھڑی میں داخل ہوا تو وہاں موجود دیگر افراد بھی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی نظریں اسی پرانے صندوق پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ہتھوڑا مضبوطی سے پکڑا اور اس زنگ آلود تالے پر ایک پوری قوت کے ساتھ زوردار ضرب لگائی۔ تالا چونکہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور زنگ نے اس کی مضبوطی کو کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے پہلی ہی ضرب میں اس کا کنڈا بری طرح ٹیڑھا ہو گیا۔ میں نے مسلسل 2-3 بار مزید پوری طاقت سے ہتھوڑا مارا تو تالا ایک تیز آواز کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے کچے فرش پر گر پڑا۔ اس آواز کے ساتھ ہی کوٹھڑی میں ایک عجیب سی گہری خاموشی چھا گئی اور ہم سب کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سب کے ذہنوں میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ نہ جانے اس پراسرار اور خاموش عورت نے اس مضبوط صندوق میں اپنی زندگی بھر کی کون سی کمائی چھپا کر رکھی ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر صندوق کے بھاری اور لکڑی کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے اوپر کی طرف کھینچا۔ ڈھکن کھلتے ہی صندوق کے پرانے قبضوں سے ایک تیز اور ناگوار سی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی، جیسے وہ صندوق کئی دہائیوں کے بعد اپنا منہ کھول رہا ہو۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی اندر سے ایک عجیب سی پرانی اور بند ہوا کی تیز بو ہمارے نتنوں سے ٹکرائی اور مٹی کے غبار کا ایک بادل سا اڑا۔ ہم سب نے تجسس کے مارے جھک کر اندر جھانکا تو اندر کا دنگ کر دینے والا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صندوق کا تالا توڑنے کے بعد جیسے ہی ڈھکن کھلا، ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اندر سونے کے قدیم اور وزنی زیورات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں موٹے موٹے سونے کے کڑے، بھاری اور چوڑے ہار، ماتھے کے ٹیکے، کانوں کے بڑے بڑے جھمکے موجود تھے، جن کی پیلی چمک اس تاریک کمرے کی مدھم روشنی میں بھی مانند نہیں پڑی تھی۔ یہ کوئی معمولی زیور نہیں تھے، بلکہ پرانے وقتوں کے خالص سونے سے بنے ہوئے مہنگے نوادرات تھے، جن کی قیمت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بالکل محال تھا۔ ہم سب حیرت کے مارے پتھر کے مجسموں کی طرح سن ہو چکے تھے۔ کسی کے منہ سے حیرانی کے باعث ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ انتہائی غریب اور بے سہارا عورت، جس نے ساری عمر پھٹے پرانوں اور کپڑوں اور روکھی سوٹھی روٹی پر گزارا کیا، وہ اتنے بے تحاشا خزانے کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چاہتی تو اس سونے کے ایک چھوٹے سے حصے کو بیچ کر بھی ایک انتہائی شاندار اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا کیوں نہیں کیا اور ساری زندگی نوکرانی بن کر کیوں گزاری؟ یہ الجھا ہوا سوال میرے دماغ میں مسلسل ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر ان زیورات کو چھو کر دیکھا۔ وہ بالکل اصلی اور ٹھوس تھے۔ ان چمکدار اور حد سے زیادہ قیمتی اشیاء کو احتیاط سے ہٹاتے ہوئے اچانک میری نظر صندوق کے بالکل نچلے حصے پر پڑی، جہاں زیورات کے اس چمکدار ڈھیر کے نیچے چھپا ہوا ایک بہت پرانا اور پیلا پڑ چکا کاغذ رکھا تھا، جسے میں نے تجسس کے عالم میں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اس بسیدہ اور پیلے پڑ چکے کاغذ کو انتہائی احتیاط سے پکڑا، کیونکہ وہ اس قدر پرانا اور خستہ ہو چکا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ ذرا سی لاپرواہی سے وہ میرے ہی ہاتھوں میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ اس کاغذ کی تہوں میں دہائیوں پرانی نمی اور ایک عجیب سی بند باس رچی ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی اسے برسوں سے روشنی اور
کھلی ہوا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ اس وقت بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، کیونکہ صندوق سے نکلنے والے بے تحاشا سونے نے پہلے ہی میرے حواس گم کر دیے تھے، اور اب یہ مڑا ہوا کاغذ میری بے چینی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتے ہوئے اس کاغذ کی پہلی تہہ کو بہت آہستگی سے کھولا۔ اس کی لکھائی مدھم پڑ چکی تھی اور سیاہی کئی جگہوں سے پھیل کر دھبوں کی شکل اختیار کر گئی تھی، لیکن پھر بھی الفاظ پڑھے جا سکتے تھے۔ جب میں نے اسے مکمل طور پر کھول کر سیدھا کیا تو اس کے سب سے اوپری حصے پر عربی زبان میں کچھ قرآنی آیات اور کلمات لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط یا وصیت نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ اور قانونی نکاح نامہ ہے جو کسی کی شادی کا تحریری ثبوت ہوتا ہے۔ یہ انکشاف بذات خود بہت بڑا تھا کہ وہ خاموش اور لاوارث سمجھی جانے والی عورت جس نے اپنی ساری عمر ہمارے گھر کے برتن دھوتے اور صحن کی صفائی کرتے گزار دی، وہ کسی کی منکوحہ تھی۔ اس نکاح نامے پر لکھی ہوئی تاریخ پر جب میری نظر پڑی تو میری حیرت دگنی ہو گئی، کیونکہ وہ تاریخ اتنی پرانی تھی۔ اس وقت تک شاید میرے والد بھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ میں نے جلدی سے دلہن کے خانے کی طرف دیکھا۔ وہاں انتہائی خوبصورت اور باوقار نام درج تھا، جس کے ساتھ اس کے والد کا نام اور ایک دور دراز کے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس بے نام عورت کا بھی ایک نام تھا، ایک خاندان تھا اور ایک پہچان تھی، جسے اس نے جان بوجھ کر اس تاریک کوٹھڑی کی نظر کر دیا تھا۔ میں بےتابی سے اس راز کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میری نظریں تیزی سے پھسلتی ہوئی دلہا کے خانے تک پہنچیں، اور جب میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا تو وہ ایک پرانا نکاح نامہ تھا، جس پر لکھے ہوئے دلہا کا نام پڑھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں میرے مرحوم دادا جان کا مکمل نام، ان کی ولدیت اور ہمارے اسی خاندانی مکان کے پتے کے ساتھ درج تھا، اور وہ عورت کوئی معمولی خادمہ نہیں بلکہ میرے دادا کی پہلی اور قانونی بیوی نکلی۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کوٹھڑی کی دیواریں میرے اوپر گرنے والی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملا اور اس نام کو ایک بار پھر پڑھا، پھر دوسری بار پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا، لیکن وہ نام وہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ واضح طور پر میرے دادا کا نام تھا، جنہیں اس پورے علاقے میں ایک انتہائی معزز اور بااثر شخص مانا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ اتنی تیزی سے کانپنے لگے کہ وہ کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرنے لگا، لیکن میں نے اسے بمشکل قابو کیا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میں بالکل گونگا ہو چکا تھا۔ میرے ارد گرد موجود دیگر افراد جو میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے میرے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اور میری خوفزدہ آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس کاغذ میں کوئی انتہائی ہولناک بات لکھی ہے۔ میرے ایک رشتہ دار نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لیا، اور جب اس نے اس تحریر کو پڑھا اس کے منہ سے بھی ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی، اور وہ بھی صدمے سے پیچھے ہٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کاغذ کوٹھڑی میں موجود ہر شخص کے ہاتھ سے گزر چکا تھا، اور ہر کوئی بت بنا کھڑا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بھیانک اور ناقابل یقین سچ پر
کیا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ عورت جسے ہم نے بچپن سے ایک حقیر ملازمہ کے روپ میں دیکھا تھا، جس کے ذمے صرف گھر کا کچرا اٹھانا تھا اور جھوٹے برتن دھونا تھا، وہ دراصل ہمارے ہی خاندان کی سب سے بڑی اور معزز ترین ہستی تھی۔ وہ اس مکان کی اصل مالکن تھی، جس کے ایک اشارے پر سارا گھر چل سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنا حق نہیں مانگا۔ میرے ذہن کے پردے پر دادا جان کی تصویر ابھرنے لگی۔ وہ ایک انتہائی روبدار اور غصے والے انسان تھے، جو ہمیشہ قیمتی لباس پہنتے اور حویلی کے سب سے شاندار کمرے میں رہتے تھے۔ ان کی دوسری شادی میری دادی سے ہوئی تھی، جو ایک بہت بڑے اور امیر خاندان کی بیٹی تھی۔ دادی ہمیشہ ریشم اور سونے میں لدی رہتی اور ان کا حکم اس گھر میں قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ دادا جان اور دادی دونوں نے مل کر اس گھر پر ایک طویل عرصے تک راج کیا، جبکہ ان کے بالکل سائے تلے ان کے گھر کے پچھواڑے میں دادا جان کی پہلی اور جائز بیوی ایک گداگروں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا اور ہزاروں سوال ایک ساتھ طوفان کی طرح میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ کیا دادا جان نے اس عورت کو زبردستی اس کوٹھڑی میں قید کیا ہوا تھا، یا اس عورت نے خود اپنی مرضی سے یہ ذلت بھری زندگی چنی تھی؟ کیا دادی کو اس بھیانک راز کا علم تھا؟ اور اگر علم تھا تو انہوں نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر اتنا بڑا ظلم کیسے برداشت کر لیا؟ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہوگا جس نے ایک قانونی بیوی کو ایک خاموش اور گونگی نوکرانی بننے پر مجبور کر دیا؟ وہ سونا جو صندوق سے نکلا تھا، وہ یقیناً اس کا حق مہر یا اس کے جہیز کا وہ حصہ ہوگا جو دادا جان نے اسے دیا ہوگا، لیکن اس نے کبھی اس سونے کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ وہ چاہتی تو وہ سونا بیچ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے اسی گھر کی مٹی میں رلنے کو ترجیح دی، جہاں اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب دادا جان اور دادی گھر کے بڑے صحن میں بیٹھ کر کہے لگاتے ہوں گے تو وہ عورت باورچی خانے کے کسی تاریک کونے میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو کیسے پیتی ہوگی۔ جب دادا جان بیمار پڑتے تھے تو میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ خاموش عورت ان کے کمرے کے دروازے کے باہر گھنٹوں کھڑی رہتی تھی، لیکن کبھی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا، وہ ایک نوکرانے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تڑپتی ہوئی بیوی کی حیثیت سے وہاں کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان پر ایسا تالا لگایا ہوا تھا جو دادا جان کی موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ ان کی میت پر دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی ہوگی، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی گرا لیا تاکہ خاندان کی عزت اور دادا جان کا بھرم قائم رہے۔ یہ انکشاف اس قدر بھاری اور اذیت ناک تھا کہ کوٹھڑی میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ آنسو اس عورت کی مظلومیت اور ہمارے خاندان کی اس ظالمانہ بے حسی پر تھے، جس نے ایک جیتی جاگتی اور سانس لیتی عورت کو ایک بے جان پتھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہم سب اس پرانے اور خستہ حال کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے اس کھلے ہوئے صندوق میں اور رکھے سونے کو دیکھ رہے تھے، جس کی چمک اب ہمیں خاندانی گناہوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ نکاح نامہ ہمارے ہاتھوں میں موجود تھا اور سچ پوری طرح سامنے آ چکا تھا، لیکن کوئی بھی اس سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ یہ راز اپنے ساتھ ہمارے خاندان کی ساری عزت اور ہمارے بزرگوں کے وقار کو
خاک میں ملا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس بھیانک اور ناقابل یقین سچ کے سامنے آنے کے بعد اس چھوٹی سی تاریک کوٹھڑی میں موجود ہر شخص کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف خالی اور بے تاثر نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہمارے ذہنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی ہوں۔ وہ پرانا کاغذ جس پر میرے دادا کا نام درج تھا، اب میرے چچا کے کانپتے ہاتھوں میں تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگی ہوئی تھی جو ان کی سفید داڑھی کو بھگو رہی تھی۔ یہ صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ اس نے ہمارے پورے خاندان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم سب کسی بہت بڑے اور ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور ہمارے ضمیر ہمیں اندر ہی اندر کچوکے لگا رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی ہستی کو ساری عمر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، جو دراصل اس پورے گھرانے کی سب سے قابل احترام اور معزز خاتون تھیں۔ وہ بظاہر ایک غریب اور لاوارث خادمہ تھی، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے دادا کی پہلی اور قانونی بیوی تھی، جس نے اپنی پوری زندگی ایک نوکرانی کے روپ میں گزار دی تاکہ ہمارے دادا کی دوسری شادی اور ان کے نئے خاندان کی خوشیوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس عورت نے اپنے حق، اپنی عزت اور اپنے رتبے کو اس گھر کی مٹی میں ملا دیا اور بدلے میں صرف خاموشی اور خدمت کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اس کی قربانی کا تصور ہی ہمارے دلوں کو چیر رہا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ جب وہ ہمارے جھوٹے برتن دھوتی ہوگی یا سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ہمارے لیے گرم پانی کا انتظام کرتی ہوگی تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس نے کبھی کسی سے شکوہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کبھی دادا جان کا گریبان کیوں نہیں پکڑا؟ اس نے کبھی اپنا جائز حق کیوں نہیں مانگا؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب اب ہمیں کبھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ وہ ہستی ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا چکی تھی اور اپنے ساتھ وہ سارے راز بھی دفن کر چکی تھی جو اس نے دہائیوں تک اپنے سینے میں چھپائے رکھے تھے۔ دادا جان کی وفات کے وقت ہم سب رو رہے تھے، لیکن وہ اکیلی کوٹھڑی کے باہر کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت ہم نے اسے صرف ایک وفادار خاتمہ سمجھا تھا، لیکن اب ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بیوہ تھی جو اپنے شوہر کے مرنے کا ماتم کر رہی تھی، مگر اسے تو رو کر اپنا دکھ بانٹنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے قید خانے میں گزاری جس کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو اس میں قید کر رکھا تھا۔ اس کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے دیکھا اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ دادی جان جو ہمیشہ اس گھر کی مالکن بن کر رہیں، انہیں شاید اس بات کا علم بھی نہیں تھا، یا اگر علم تھا تو انہوں نے بھی اس راز کو سینے میں چھپائے رکھا۔ یہ سوچ کر ہمارا پورا وجود کانپ اٹھتا تھا کہ ہم کتنے ظالم اور بے حس لوگ تھے جو ایک سسکیوں اور آہوں بھری زندگی کو صرف ایک خاموش مشین سمجھتے رہے۔ ہم نے کبھی اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپے ہوئے دکھ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہی کبھی اس کے کھردرے ہاتھوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں رحم آیا۔ ہم تہواروں پر نئے کپڑے پہنتے اور وہ انہیں پرانے اور پیوند لگے کپڑوں میں ہمارے لیے لذیذ کھانے پکاتی رہتی تھی۔
وہ ہمارے بچوں کو کھلاتے وقت ہلکا سا مسکرا دیتی تھی، اور اب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مسکراہٹ دراصل اپنے خون کو پھلتا پھولتا دیکھ کر پیدا ہونے والی ممتا کا پیار اور مسکراہٹ تھی، جسے اس نے اپنے سینے میں دبا کر رکھا تھا۔ اس صندوق میں موجود وہ تمام سونا جو اس کا حق مہر یا شاید اس کے والدین کی طرف سے دیا گیا جہیز تھا، وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ اس نے کبھی ایک تولہ سونا بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ چاہتی تو ان قیمتی زیورات کو بیچ کر ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ زیورات اب ہمیں سونے کے نہیں بلکہ آگ کے انگاروں کی طرح لگ رہے تھے، جو ہمارے خاندان کے چہرے پر ایک سیاہ دھبے کی طرح چپک گئے تھے۔ ہم نے فوراً گھر کے تمام بڑوں کو اس کوٹھڑی میں بلوایا، اور جب ان کے سامنے یہ راز رکھا گیا تو پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ گھر کی عورتیں جنہوں نے ساری عمر اس سے کام کروایا تھا، وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس کی روح سے معافی مانگنے لگی، لیکن اب ان آنسوؤں اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور وہ مظلوم عورت اپنے رب کے پاس پہنچ چکی تھی، جہاں اسے یقیناً اس کے صبر اور اس کی قربانیوں کا بہترین صلہ مل رہا ہوگا۔ ہم نے اس کوٹھڑی سے اس کا سارا سامان نکالا، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے ہم سنبھال کر رکھ سکتے۔ وہ مٹی کا گھڑا، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی اور وہ پھٹی پرانی جائے نماز، یہ سب چیزیں اس کی سادگی اور اس کے صبر کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہم سب گھنٹوں اس خالی کوٹھڑی میں بیٹھے روتے رہے، اور ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم نے اپنے ماضی کی ان تمام یادوں کو کھنگالنا شروع کیا جب ہم نے اس کے ساتھ سختی کی تھی، اس کے کسی کام میں دیری پر برا بھلا کہا تھا۔ وہ سب یادیں اب ہمارے سینوں پر ہتھوڑے بن کر برس رہی تھیں۔ وہ کتنی خاموشی سے ہماری ڈانٹ سن لیتی تھی اور نظریں جھکا کر اپنے کام میں دوبارہ لگ جاتی تھی۔ وہ ہماری ہر زیادتی کو معاف کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم اس کے اپنے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھے۔ اس کے بعد خاندان کے تمام بڑوں نے مل کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس صندوق میں موجود سونے کا ایک ذرہ بھی ہمارے خاندان کا کوئی فرد استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ سونا اس عظیم عورت کی امانت تھا جس نے ہماری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہم نے وہ تمام سونے کے زیورات بازار لے جا کر فروخت کر دیے اور ان سے ملنے والی تمام رقم سے شہر کے غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ اور ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی، جس کا نام اسی مظلوم اور عظیم عورت کے نام پر رکھا گیا، تاکہ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ اس کی روح کو پہنچتا رہے، اور شاید اس طرح ہمارے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ہم نے محلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کئی دنوں تک اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا۔ ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا، اس کے نام پر بے شمار خیرات کی، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ہمارے دلوں سے وہ بوجھ اور وہ احساس جرم کبھی ختم نہیں ہو سکا۔ اس تاریک کوٹھڑی کو ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن آج بھی جب ہم اس بند دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اندر بیٹھی کسی پرانے اور ٹوٹے برتن کو چمکا رہی ہے۔ اس کی خاموشی کی آواز آج بھی ہمارے گھر کی دیواروں میں گونجتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس گھر کی ہر اینٹ اس کی محبت کی مکروز ہے، اور ہمارا پورا خاندان
اس کے صبر اور اس کی قربانی کے بوجھ تلے ہمیشہ دبا رہے گا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی پورے خاندان پر سکتہ طاری ہو گیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ اس عظیم عورت نے صرف اس گھر کی خدمت کے لیے اپنی ساری خوشیاں اور اپنی پہچان تک قربان کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے نکرانی بن کر اپنے ہی شوہر کے گھر میں رہتی رہی تاکہ کوئی خاندانی جھگڑا نہ ہو اور سب سکون سے رہ سکے۔ کسی انسان کی ظاہری حالت اور خاموشی کو اس کی کمزوری مت سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات خستہ حال لباس میں عظیم ہستیاں چھپی ہوتی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔